فوجی ترجمان کی جانب سے کورٹ مارشل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 برس قید بامشقت کی سزا سنانے کے اعلامیے کا آخری پیرا خاصا معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس اعلامیے سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے مشکلات کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے اور قوی امکان ہے کہ انہیں 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی سازش کے الزام پر ایک اور کورٹ مارشل بھگتنا پڑ جائے۔ سیاسی حلقوں میں یہ افواہ بھی زوروں پر ہے کہ اگر 9 مئی کے حملوں کی تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوا تو سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ اعلامیے کے آخری حصے میں کہا گیا ہے کہ فیض حمید کے خلاف سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار پیدا کرنے اور سیاسی عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر متنازع معاملات علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اس جملے نے یہ تاثر دیا کہ فیض حمید کو سنائی گئی سزا ان کی کہانی کا اختتام نہیں۔ فوجی ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے کا آخری پیرا واضح اشارہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ابھی مزید پیش رفت بھی متوقع ہے اور اس کی زد میں آنے والے ناموں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ فوجی ترجمان کے مطابق فیض حمید کو سزا 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت شروع ہونے والی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی 15 ماہ طویل کارروائی کے بعد سنائی گئی۔ اس کارروائی کی تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی، تاہم اسے 2018 کے انتخابات، حکومت مخالف احتجاجی تحریک اور بالخصوص 9 مئی کو تحریک انصاف کی جانب سے فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ فوج کی جانب سے فیض کے خلاف الزامات کی تفصیل جاری نہیں کی گئی، لیکن ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کا مقصد بظاہر فوج میں بغاوت کی فضا پیدا کرنا تھا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا طاہر نے 14 برس قید کے فیصلے کو جنرل قمر باجوہ کے دور سے جوڑتے ہوئے کہا کہ قوم کو آج ان فیصلوں کے نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں جو اس دور میں کیے گئے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستانی قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا کہنا ہے کہ فیض حمید کو جو سزا دی گئی وہ بنیادی طور پر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی سرگرمیوں سے متعلق تھی، جن میں سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی شامل ہے۔ ان کے مطابق فوجی ترجمان کے اعلامیے کا آخری پیرا واضح طور پر 9 مئی کے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور امکان ہے کہ اس سلسلے میں جلد ایک نئی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث کے مطابق یہ معاملہ صرف فیض حمید تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس میں تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کے نام بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ کے خلاف کارروائی کے امکانات کم ہیں کیونکہ بہت سے معاملات میں ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی سے آزادانہ فیصلے کرتے ہیں۔ تاہم دفاعی ماہرین اس فیصلے کو فوج کے اندر سخت پیغام دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ آئین پاکستان کے مطابق کسی بھی فوجی افسر کو ریٹائرمنٹ کے 2 سے 3 سال بعد تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ کورٹ مارشل کی کارروائی میں یہ ثابت ہو گیا کہ فیض حمید نہ صرف سیاسی سرگرمیوں میں شامل تھے بلکہ ایک خاص جماعت کے سیاسی گروہ کا کردار بھی ادا کر رہے تھے۔ اس دوران یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا 9 مئی کے حملوں کے پیچھے فیض کے علاوہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا کوئی اور کردار بھی موجود تھا؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ فوجی ترجمان کے اعلامیے کے آخری پیراگراف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات بارے کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق فوج اس معاملے کو بار بار اجاگر کرتی ہے اور ملزمان کو سامنے لانے کا اعلان کر چکی ہے، لہٰذا یہ فیصلہ سیاسی ماحول میں مزید ہلچل پیدا کرے گا۔ مظہر کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کو ہونے والے حملوں میں فیض حمید کا کردار ثابت ہو گیا تو ان کا اگلا ٹرائل مزید سخت ہو سکتا ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی بات کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دوسری جانب دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں فیض کو 14 برس قید بامشقت کی سزا سنانے کے فیصلے کے سیاسی اثرات نمایاں ہوں گے، کیونکہ 2018 کے بعد سے ہماری سیاست میں 2 ہی کردار نمایاں رہے، یعنی جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید۔ ان کے بقول عمران خان اور فوجی قیادت کے درمیان 2021 میں ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کا تنازع بھی انہی شخصیات کے گرد گھومتا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوج کی سیاست میں مداخلت کی طویل تاریخ ہے اور فوجی قیادت خود یہ طے کرتی ہے کہ کون سی سرگرمی مداخلت کے زمرے میں آتی ہے۔ ان کے مطابق ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جنرل فیض اس طے شدہ دائرہ کار سے باہر نکل گئے تھے جس کا نتیجہ کورٹ مارشل کی صورت میں سامنے آیا۔ ان کے خیال میں یہ فیصلہ صرف فوج کے اندر نظم و ضبط کا پیغام نہیں بلکہ سیاست دانوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں فوج کو استعمال نہ کریں۔
वज़ीर अब्बास के मुताबिक फैज़ हमीद ने कोर्ट मार्शल के दौरान क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये मालूमात अभी सामने नहीं आई। अगर मामला सिविल अदालतों में गया तो असल दिफाई मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचेगा और इल्ज़ामात की तफसील भी खुलकर सामने आएगी। वो कहते हैं कि फैज़ हमीद के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक मौजूद है और अपील के दौरान वो तमाम पहलू सामने आएंगे जिन पर अभी पर्दा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज के मुताबिक फैज़ केस के फैसले ने फौज के अंदर ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। ये अमल दीगर अफसरों के लिए भी तंबी है कि वो रिटायरमेंट के बाद सियासी सरगर्मियों से दूर रहें। इसके अलावा सियासतदानों को भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि फौज को अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।